یہ کالا قانون ہے جو مسلمانوں سے ان کی مسجدوں کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو، قبرستانوں کو، عیدگاہوں کو چھیننا چاہتی ہے۔ یہ قانون اس لیے لایا گیا تاکہ مستقبل میں کوئی بھی وقف نہ کر سکے۔ یہ قانون اس لیے لایا گیا تاکہ مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہوں سے دور کر دیا جائے۔ اس میں کسی بھی طریقے سے وقف کو بچانے کا کوئی قانون نہیں ہے۔ جو حالیہ دنوں میں مرکزی حکومت نے رولز بنائے، یہ بڑا انکنسسٹنٹ اور غیر واجبی کام نریندر مودی کی حکومت نے کیا کہ جب معاملہ سپریم کورٹ میں جا چکا ہے، ریزرو فار انٹریم آرڈرز ہے، کم سے کم رک جاتے اخلاقی طور پر، مگر آپ نے ایک رول بنایا، اور رول 6(1) رول 10(1) کیا کہتا ہے کہ آپ کو 3 مہینے کے اندر وقف رجسٹر میں جانا پڑے گا۔ یہ سب سے بڑا پرابلم متولیوں کو ہوگا۔ رول 10(2) یہ بولتا ہے کہ ڈاکیومنٹیشن، وقف ڈیڈز، یہ سب چیزوں کو آپ کو ریکارڈ میں دینا پڑے گا۔ نان کمپلائنس میں کیا ہوگا؟ رول 7 سب سے خطرناک رول 7 ہے۔ 3C ایک سیکشن ہے اس قانون میں جو کہتا ہے کہ اگر گورنمنٹ میں وقف بورڈ میں قبضہ ہوگا تو گورنمنٹ ایک سینئر آفیسر کو یہ بولے گی کہ آپ طے کرو یہ جائیداد وقف کی ہے یا گورنمنٹ کی ہے۔ اب آپ بتائیے، محلے میں اگر کوئی لڑ لیتے، آپ مولانا کے پاس چلے گئے، مولانا بولتے ٹھیک ہے میں تم دونوں کے درمیان میں فیصلہ کروں گا، یعنی اور لوگ بیٹھ جائیں گے، مگر وہ مولانا کا تعلق یا اس بڑے کا تعلق اس دونوں لڑنے والوں سے نہیں ہوتا، نہ ان کے دوست ہوتے نہ رشتہ دار ہوتے، کیونکہ ان کو آزادانہ طور پر اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ قانون میں اس کو پرنسپلز آف نیچرل جسٹس بولتے۔ حکومت بول رہی کہ جھگڑا ہمارا تمہارا ہوگا، ہمارا آفیسر ہوگا۔ ارے کہے کیا ہوگا؟ باپ بیٹی کے حق میں، بیٹے کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا تو انصاف کہاں ہوگا بتاؤ آپ؟ تو انہوں کیا بول رہے رول 7 میں کہ 1 سال کے اندر اس ڈیزگنیٹڈ افسر کو چلا گیا، مگر اونر کون ہوگا؟ وقف بورڈ ہوگا یا گورنمنٹ ہوگی؟ اس کا کسی کو نہیں معلوم۔ رول 10(2) دیکھ لو آپ، رول 10(C) دیکھ لو آپ، یہ ایسے رولز بنائے گئے جس سے وقف کو نقصان ہوگا۔ رول 10(2)(O) 11(2)(P) اب اس قانون میں کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی قبائلی ہے، آدیواسی ہے، تو وقف نہیں کر سکتا۔ کیسے نہیں کر سکتے بھائی؟ بھارت کے سمویدھان میں کوئی بھی آدیواسی مسلمان ہو سکتا ہے۔ لکشدیپ کا MP مسلمان ہے، حمداللہ سعید، آدیواسی ہے۔ کیا لکشدیپ کا مسلمان اللہ کے نام پہ جائیداد نہیں کر سکتا؟ تو آپ نے رول بنا دیا کہ رول 10(2)(O) رول 11(2)(P) جو 5th اور 6th شیڈول میں آتا ہے، بتائیے آپ کیا ہے یہ؟ پھر رول 6(1) ریٹراسپیکٹیو، یعنی پہلے کیا ہوا تھا۔ یعنی یہ سب ایسے رولز بنائے جا رہے ہیں جس سے وقف بورڈ کا نقصان کرانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو اپنے احتجاج کو کامیاب کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، BJP RSS کے پاس ایک لسٹ ہے جو کہتے ہیں کہ تاریخ کے کسی وقت میں مسجد نہیں تھی۔ یہ کون طے کرے گا اس طرح کا کالا قانون بننے کے بعد؟ کلیکٹر کو، ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو اتنے پاورز دے دیے گئے رول 3C میں، اور پھر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ڈاکیومنٹ لانا پڑے گا۔ ارے اگر 500 سال 600 سال پرانی مسجد ہوگی، کہاں سے ڈاکیومنٹ ملے گا بتاؤ؟ بلکہ مسجد ہو، مندر ہو، کہاں سے ڈاکیومنٹ آئے گا 600 سال پرانا؟ کہاں سے آئے گا ڈاکیومنٹ؟ مگر مودی بول رہے نہیں، ڈاکیومنٹ دکھانا پڑے گا۔ ارے وقف با یوزر کو تم نے نکال دیا۔ بابری مسجد، رام مندر کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وقف با یوزر کا تعلق بھارت کے آئین کے بیسک سٹرکچر سے ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
یہ کالا قانون ہے جو مسلمانوں سے ان کی مسجدوں کو، درگاہوں کو، خانخواہوں کو، قبرستانوں کو، عیدگاہوں کو چھیننا چاہتی ہے۔ یہ قانون اس لیے لایا گیا تاکہ مستقبل میں کوئی بھی وقف نہ کر سکے۔ یہ قانون اس لیے لایا گیا تاکہ مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہوں سے دور کر دیا جائے۔ اس میں کسی بھی طریقے سے وقف کو بچانے کا کوئی قانون نہیں ہے۔ کیوں 3C لائے؟ آثار قدیمہ ہیں، کئی مساجد آثار قدیمہ کے ماتحت آتی ہیں۔ مالک وقف بورڈ نہیں ہوگا، مالک آثار قدیمہ ہوگا۔ مانے بنانے والا کون؟ اور آثار قدیمہ کے نام پر ASI اس کا مالک بن جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ BJP کی پالیسی ہے۔